سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ یاسین ملک صاحب کے حوالے سے ہندوستانی کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس میں انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے اس کی پرزور الفاظ میں یقیناً پوری پاکستانی قوم اور پاکستان مذمت کرتا ہے. آپ کیا کہیں گی؟ جی بھرپور طریقے سے ہم مذمت کرتے ہیں، اور آپ کی تو علم میں ہوگا کہ کل فلور پہ بھی میں نے ہی حکومت کو یاد دلایا کہ اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی ریزولوشن ہونا چاہیے جو یونینیمسلی پاس ہونا چاہیے، اور ہمیں بھرپور طریقے سے کنڈیم کرنا چاہیے، کیونکہ نہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ دہشت گردی کے کیسز، یہ فیبریکیٹڈ کیسز ہیں سارے، اور ان کا بڑا سٹرگل ہے اور بڑی قربانیاں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ بھی ڈیمانڈ کرنا چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہ نہ صرف انہیں بلکہ جتنے پولیٹیکل لیڈرز اس وقت ان کی کسٹڈی میں ہیں، جیلوں میں پڑے ہیں، وہ ان سب کو انہیں رہا کرنا چاہیے. اور جو آج بہت ہی خراب صورتحال ہے، اور اس کے ساتھ زیادہ کشمیر میں اس حوالے سے حالات زیادہ خراب ہوں گے، تو اس میں پاکستان کو ایک بھرپور اپنا رول اور ہر فورم پہ اسے کنڈیم کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ بالکل صحیح یہی کہہ رہی. ارادہ ہے کہ کل ہمارا جوائنٹ ٹھیک سیشن ہے کہ اس میں بھی اس کے حوالے سے ریزولوشن پاس ہوگی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، دوسرا مجھے فرمائیے گا، ایز وی ٹاک رائٹ ناؤ خبر آئی ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگلی قسط صرف ایک صورت میں آپ کو ملے گی اگر آپ تیل کی قیمتیں بڑھاتے ہیں. یہ حکومت ابھی تک نہیں بڑھا رہی تھی، سبسڈی نہیں اٹھا رہی تھی. پیچھے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بھی سبسڈی دی ہوئی تھی جس کا آپ لوگوں کی جماعت بھی حصہ تھی. So now we have to decide between the devil and the deep sea. تیل کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی، اس کا مطلب ہے. اور ملک میں جو سچویشن ہے وہ آلریڈی آپ کے سامنے ہے. جی دیکھیے، یہ پہلے تھرو آؤٹ کرٹیسائز کرتے رہے پچھلی حکومت کو کہ قیمتیں کم کریں. پھر یہ ہوتا رہا کہ اب یہ سبسڈی کیوں دی جا رہی ہے، سبسڈی نہیں دینی چاہیے. تو مطلب جب آپ کا سٹانس ہی کلیئر نہیں ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں، تو یقیناً اس کا جب ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے ملک، جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ملک میں ہوتی ہے، تو یقیناً ایسے اداروں کو اور زیادہ ان کی تشویش بڑھ جاتی ہے اور وہ زیادہ سختی سے ایسے شرائط رکھتے ہیں. دیکھیے، جو بھی پچھلی حکومت سبسڈی دے رہی تھی انہوں نے جون سے جولائی تک کی جو ارینجمنٹ کیا ہوا تھا، لیکن بہرحال اب جب یہ صورتحال ہے اس کے اندر ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کیسے نہ صرف سبسڈی کے ساتھ یہ کیا کریں گے، بلکہ جو ٹیکس اینڈ لیوی، کیونکہ پچھلی حکومت نے بالکل زیرو لیوی کر دی تھی اور ٹیکسز بھی کم کر دیے تھے تاکہ عوام کا پر بوجھ کم پڑے.